الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ جب اس پر مے پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مے نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اور اگلی آیت میں دو اور مثالیں بیان فرمائی ہیں، جس سے انفاق کا موضوع اور زیادہ مبرہن ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے انفاق کرنا ہے اور کس طرح سے انفاق نہیں کرنا ہے، خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں جن کا انفاق قبول ہونے والا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان اور اخلاص ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا جذبہ ہے۔ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور بتدریج نفس میں پختگی پیدا ہو جائے، اور انہیں صدقہ خیرات کرنے کی عادت پڑ جائے، اور مال کی محبت کی بیماری جاتی رہے۔ ان مخلصین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچے ٹیلے پر سرسبز باغ ہے، اس کی مٹی بھی زرخیز ہے اور گہری بھی ہے، موسلا دھار بارش برستی ہے تو وہ دو چند پھل دیتا ہے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی سی پھوار بھی اس میں رویدگی پیدا کرنے کے لیے اور پھل لانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جو بھی اونچائی کے اوپر باغ ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پھل لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی باغ کی مثال مومنین جو ہیں، جو صالحین اور مخلصین ہیں، ان کی بیان فرمائی ہے۔ تو یہ مثال اس مومن پر صادق آتی ہے جس کا دل ایمان اور اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اللہ سے زیادہ دیتا ہے تو وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اگر زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی تو اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی ممکن ہوتا ہے خرچ کر دیتا ہے، لیکن وہ دونوں حالتوں میں محسن ہی شمار ہوگا، اور وہ آخرت میں اپنے ایثار کے ثمرات یقینی طور پر حاصل کر کے رہے گا۔ یوں ہی اگر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہو تو پھر یقیناً صدقے کا ثواب کئی گنا ملے گا، لیکن اگر اعلیٰ درجے کا اخلاص نہ بھی ہو تو مومن بالکل محروم نہیں رہے گا، اور اس کو کچھ نہ کچھ ثواب جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ گویا جو کوئی بھی کسی طرح کا عمل کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں سے ملے گا۔ ریاکار یا دکھانے والے کو بھی اللہ جانتا ہے، اور مخلص کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اپنے عمل کی ہر ایک کو نگرانی کرنا لازم ہے کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اس میں ریاکاری دکھاوا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اخلاص کے ساتھ تمام عبادات اور اخلاص کے ساتھ انفاق کرنے والا بنا، اور ہماری عبادات اور انفاق کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔